السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ۔ لیکچر نمبر 10۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ احبہ اکرام، الحمدللہ ہم لوگوں نے لیسن نمبر 4 کے اندر ایک جیسی آواز والے حروف کی مشق کی اور دیکھا کہ دو حرفوں میں فرق کیسے کیا جاتا ہے۔ زبر زیر پیش کے ساتھ ہم لوگوں نے اس میں فرق کرنے کی کوشش کی۔ اب امید ہے کہ جو فرق کا جو مسئلہ تھا وہ تو ختم ہو جانا چاہیے کہ فرق کیسے کرنا ہے اور ہم صحیح حرف پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے۔ آئیے اب مزید آگے چلتے ہیں۔ آج جو لیسن پڑھنا ہم نے، لیسن نمبر 5، وہ ہے تنوین کے بارے میں۔ جی، تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یہ تو سائٹڈ کے لیے۔ اب ہم دو زبر جو بلائنڈ ہے وہ بریل میں دو زبر کیسے لکھتے ہیں، دو زیر کیسے لکھتے ہیں، دو پیش کیسے لکھتے ہیں، آئیے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ بلائنڈ کے نزدیک بریل کے اندر دو زبر 2-3 ڈوٹس ہوں گے تو وہ دو زبر کہلائے گا۔ اسی طرح اگر 3-5 ڈوٹ ہوں گے تو یہ دو زیر کہلائے گا، اور اسی طرح اگر ڈوٹ 2-6 ہوں گے تو یہ کہلائے گا دو پیش۔ دو زبر نقطہ 2-3، دو زیر لوئر آئی اور دو پیش لوئر ای۔ اب جس حرف پر دو زبر دو زیر دو پیش ہوگی سائٹڈ کے نزدیک، کیونکہ سائٹڈ میں جب زبر زیر پیش آتی ہے، یہ حرف آتا ہے تو حرف کے اوپر جو ہے وہ دو زبر دو پیش، دو زبر اور دو پیش اوپر ہوتی ہے، اور دو زیر جو ہے وہ حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ تو بلائنڈ کے لیے تو سارا کچھ لیٹر کے آگے ہی ہوتا ہے، وہ سیل اگلے سیل میں ہی سارا کچھ ہوتا ہے۔ تو دو زبر دو زیر دو پیش جس حرف کے آگے آ جائے گی وہ حرف منون کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ منون۔ میم نون واو نون، منون۔ اب اس کو پڑھتے کیسے ہیں؟ اس کی آواز جو ہے یہ نون ساکن کی مانند ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر با دو زبر بن اور با زبر نون بن۔ اب یہ نون ساکن کی آواز ہے، اسی لیے زیادہ تر جو ہے اکثر اوقات آپ دیکھیں گے کہ نون ساکن جہاں پر آ رہا ہے اور جہاں پہ تنوین آ رہا ہے وہاں پہ ایک جیسا ساؤنڈ ہو رہا ہے، اور وہاں پہ ایک جیسے ساؤنڈ کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو قواعد کو تجوید و قرات کے جو لاگو ہوں گے وہ بھی ایک جیسے ہوں گے۔ ہم آگے چل کر نون ساکن اور تنوین کے جو مشہور قاعدے ہیں، ادغام، اقلاب، اخفاء، اظہار، ملا کر کیسے پڑھتے ہیں، علیحدہ علیحدہ کیسے پڑھتے ہیں، کون سا حرف آ جائے تو کیسے پڑھتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے جو ہے موقع محل پر اس کے وہ سیکھیں گے۔ تو وقتی طور پہ اتنا ذہن رہے کہ اس کی آواز جو ہے وہ نون ساکن کی مانند ہوتی ہے۔ نون ساکن کی مانند جیسے با دو پیش بن اور با پیش نون بن، دونوں طریقوں میں یہ لکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے دو زبر دو زیر دو پیش کے ڈوٹس 2-3 لوئر آئی لوئر ای، اور پھر اس کے بعد جس پر تنوین ہوتی ہے اس کو منون کہتے ہیں۔ منون کہنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کی آواز، اس کا ساؤنڈ کیسا ہوتا ہے۔ اب آئیے ایک اور بات یہاں پر جو ہے وہ مزید ایڈ کرتا چلوں تنوین کے حوالے سے، کہ ہمارے بریل کے اندر جو ہے وہ زیادہ تر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اتفاق نہیں ہو پاتا، اختلاف ہے قرآن پاک لکھنے میں بریل میں۔ کوئی این جی او ہے یا کوئی ادارہ ہے وہ کسی اور انداز میں کسی لیٹر کو لکھ دیتا ہے، کوئی کسی اور انداز میں لکھ دیتا ہے، کوئی کسی اور مگر بیسک ساری ایک ہوتی ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ ایسے انداز میں قرآن پاک اٹھا کر پڑھنا ہے کہ جو سا مرضی اٹھا کر پڑھیں گے تو ہمیں وہ پڑھنے میں انشاءاللہ دقت نہیں ہوگی، ہم اس کو آسانی کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ تو اس میں سائٹڈ میں بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ با الف لکھا ہوتا ہے اور اوپر دو زبر ڈالی ہوتی ہے،
تو لکھا تو یہی ہوتا ہے کہ با اور الف اور دو زبر اوپر، مگر اس کو جب پڑھتے ہیں، اس کے ہجے کرتے ہیں تو کہتے ہیں با دو زبر بن، الف کو اگنور کر دیتے ہیں. تو الف ہو دو زبر کے ساتھ، دو زیر کے ساتھ یا ہو، یا دو پیش کے ساتھ واو ہو. ٹھیک ہے، الف دو زبر کے ساتھ، یا دو زیر کے ساتھ، اور پیش واو دو پیش کے ساتھ. ان تینوں لیٹرز کو ان حرکات کے ساتھ ہم لوگ اگنور کر دیں گے. اب اگنور تو کر دیا، لکھیں گے کیسے؟ مثال کے طور پہ با ڈالا، با کے آگے جو زیادہ تر جو پچھلی روایات مجھ تک پہنچی ہیں وہ یہی ہے کہ با ہے اور اس کے آگے جو ہے وہ زبر ہے، الف ہے، یا لیٹر کے مطابق یا ڈال لیں یا واو ڈال لیں، جو بھی. فی الحال الف کی بات کرتے ہیں. با ہے، الف ہے، اور اس کے آگے دو زبر ہے. تو اب با الف دو زبر بند نہیں پڑھنا، ہم نے با دو زبر بند پڑھنا. ٹھیک ہے. یا اب جو ریسنٹلی میری معلومات میں اضافہ ہوا کہ با اس کے بعد دو زبر اور اس کے بعد الف، اب یہ بھی با دو زبر بن ہی پڑھا جائے گا، چاہے وہ الف پہلے لکھا ہو یا الف بعد میں لکھا ہو. اور میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ الف زبر سے پہلے ہی پڑھا جاتا ہے، مگر کہنے کا مطلب ہے کہ الف سے پہلے اگر زبر آ رہی ہے، جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں ولضالین میں، ایاک میں جو سورۃ الفاتحہ میں آتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں، یا اس طرح کے دوسرے الفاظ جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ذہن میں رہے کہ الف سے پہلے زبر آ رہی ہے تو الف پڑھا جا رہا ہے، الف سے پہلے کوئی اور چیز آ جائے گی تو نہیں پڑھا جائے گا. اسی طرح واو کے اوپر جزم ہوگی، یا کے اوپر جزم ہوگی. جزم کیا ہوتی ہے وہ انشاءاللہ آگے اس کے ڈوٹس دیکھ لیں گے. تو وہ مطلب اس کے اوپر کوئی چیز ہوگی تو پڑھیں گے، وگرنہ واو اور یا بھی اسی طرح اگنور کر دیا جائے گا. تو یہ تین حروف ہیں، ان کو ویسے حروف ہوائیہ کہتے ہیں کیونکہ یہ موسٹلی ہوا سے نکلتے ہیں. ان کا جو اسپیسیفک مخرج دیکھیں نا، الف نکالیں گے تو با، تو الف غائب ہو گیا. باؤ، واو جو ہے وہ غائب ہو گیا. بائی، تو وہ یہ یا ہے وہ غائب ہو جاتی ہے. تو اس طرح کر کے تھوڑا سا ان کو حروف ہوائیہ کہتے ہیں. تو جب ان پر کچھ نہ ہو تو ہم ان کو نہیں پڑھیں گے. تو اسی طرح اگر یہ دو زبر دو زیر دو پیش کے ساتھ آتے ہیں تو ہم تب بھی ان کو نہیں پڑھیں گے، الف کو بھی، واو کو بھی، یا کو بھی. تو یہ چند ایک چیزیں تھیں ضروری تنوین کے بارے میں کہ ہم نے اس کے ڈوٹس دیکھے. ڈوٹس دیکھنے کے بعد ہم نے کہا یہ منون ہے. منون کے بعد دیکھا کہ یہ نون ساکن کی آواز دیتا ہے، اس کا ساؤنڈ دیتا ہے. پھر اس کے بعد اس کو پڑھنے کا طریقہ، اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے کہ یہ کیسے کیسے لکھا جا سکتا ہے، یہ ہم لوگوں نے دیکھا. تو اب آئیے اس کے لیسن کی طرف چلتے ہیں کہ آگے اس کے لیسن میں کیا ہے. تو بیسک مقصود جو تھا وہ یہ تمام چیزیں بتانا تھا کہ جو تنوین کے بارے میں بتائی جاتی ہیں. آگے جو ہے وہ ابتدا کے چند حروف جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے تاکہ وقت جو ہے اس طرح کا کنزیوم نہ ہو سکے. آپ لوگ اگر خود پڑھنا چاہیں تو اس کو بعد میں آرام سے وقت نکال کے پڑھ سکیں. ظاہری بات ہے لیکچر جتنا لمبا ہوتا جائے گا وہ سارا سننا پڑتا بس اوقات کہ نہ جانے آگے کیا چیز آ جائے. تو چند حروف جو ہیں وہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں، اس ایپلیکیشن میں ہم لوگوں کو کیسے بتایا گیا. تا دو زبر تن، تا دو زیر تین، تا دو پیش تن. تا دو زبر تن، تا دو زیر تین، اور تا دو پیش تن، تن تین تن. اسی طرح آگے چلتے ہیں. طا دو زبر طن، طا دو زیر طن، طا دو پیش تن. قا دو زبر طن، طا دو زیر طن، طا دو پیش طن. اب یہاں پہ میں آپ کو پھر وہی بات جو ہے وہ ذہن نشین کروانا چاہوں گا کہ دیکھیں تا اور طا میں فرق ہے. جب ہم لوگ بغیر ہجے کیے پڑھتے ہیں تو ہمیں واضح پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہ تا پڑھا جا رہا ہے یا طا پڑھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تن 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 اور طن 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 میں فرق ہے. تو یہ فرق ہم لوگوں نے ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھنا. اس کو فرق کو رکھتے ہوئے ہی ہم نے سارا قرآن پاک جو ہے وہ پڑھ جانا ہے. اب چاہے یہ تختی ہو، یہ سبق ہو یا کوئی اور لیسن ہو، ہم لوگوں نے یہ بات کا ضرور دھیان رکھا ہے.
اب جو ہے وہ شروع میں آپ کو یہ کہتا چلوں گا کہ جب ہم لیسن اپنا شروع کریں گے تو ہم موسٹلی طور پہ اس کے ساتھ تو پڑھیں گے، مگر ہم لوگوں نے جب اپنی مشق کرنی ہے تو اس میں حمزہ کو شروع کرنا ہے. تو سائٹڈ لوگ جو ہیں وہ تو ان کے جو الف کے اوپر اگر 2 زبر پڑی ہے تو الف نہ رہا بلکہ وہ حمزہ رہ گیا. تو ہمارے لیے یہاں پہ یہ کنسیشن ہے کہ وہ ہمارے لیے الف حمزہ کا جو ڈوٹ ہے وہ علیحدہ ہی پتہ چل جاتا ہے. تو یہاں جو ڈوٹ 3 ہوگا تو حمزہ ہو جائے گا، یا 3-4 ہو جائے گا تو الف حمزہ پتہ چل جائے گا. تو الف حمزہ کے ساتھ 2 زبر آ جائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ حمزہ 2 زبر ان، حمزہ 2 زیر ان، حمزہ 2 پیش ان، ان. اسی طرح آگے چلتے جائیں گے، بن بن بن، تن تن تن، سن سن سن، جن جن جن، حن حن حن، خن خن خن، دن دن دن. یاد رکھیے کہ اس کو دن 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 نہیں پڑھنا. یہ جو ہلاتے ہیں نا دن دن، یہ نہیں ہلانا. دن 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 ہلانا نہیں ہے. حروف قلقلہ شاید ہم لوگوں نے پڑھے تھے، قاف طا با جیم دال، تو یہ حروف قلقلہ میں آ جاتا ہے. اس کو ہلائیں گے تو یہ قلقلہ سمجھا جائے گا، تو قلقلہ نہیں ہے. اسی طرح آگے چلتے ہیں، زن زن زن، رون زن رون. جی ہاں، جب ہم لوگوں نے پچھلی لیسن میں پڑھا تھا کہ را کے اوپر اگر زبر اور پیش ہو تو یہ موٹا وگرنہ بریک، اسی طرح را کے اوپر 2 زبر اور 2 پیش ہو تو را موٹا ورنہ را بریک. رون زن رون، زن زن زن، سن سن سن، شن شن شن، صن صن صن، ضن ضن ضن، طن طن طن، ون ضن ضن، عن عین عن. یہاں پہ عین کی آواز آپ کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے گا، مشق کرنی پڑے گی اس کے لیے آپ کو. غن غن غن، فن فن فن، قن قن قن، کن کن کن، لن لن لن، نن نن نن، ون ون ون، ہن ہن ہن، ان ان ان، ین ین ین. تو اس طرح کر کے ہم لوگ مشق کریں گے. تو جب بھی آپ لوگوں نے اگر چاہتے ہیں کہ شارٹ ہینڈ جو ہے وہ پیچھے سے مشق ہوتی رہے تو زبر زیر حرکات کے ساتھ پیچھے رکھیں. جو پچھلا لیسن پڑھا تھا لیسن نمبر 3، وہ ہم لوگ اسی طرح اگر آپ روانی کے ساتھ پڑھتے جائیں، اور اب لیسن نمبر جو ہے وہ 5 ہے، اس طرح پڑھتے جائیں تو یہ تھوڑی تھوڑی مشق جو ہے وہ آگے چل کے مزید جو بڑھتی چلے جائے گی. تو انشاءاللہ آپ کو یوں سمجھ لیں کہ یہ مدنی قاعدہ آپ کو بہت کم وقت میں ریوائز کرنے کا جو ہے وہ موقع مل جائے گا. اور جب یہ ریویژن ساتھ ساتھ رہے گی تو انشاءاللہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل کے صدقے جو ہے وہ ہمیں یہ توفیق مل جائے گی کہ ہم لوگ اچھا پڑھنا شروع ہو جائیں گے. تو آج کا لیسن یہاں پر ختم ہوتا ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص اور استقامت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.